الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، عزیز بچوں، عفت مآب خواتین، ہمارا موضوع آج صرف 3 حروف پر مشتمل فحش ہے. فحش کیا ہے؟ یہ تصور انسانیت میں کب سے ہے؟ فحش کا تصور جب سے انسان کا وجود ہے اس وقت سے فحش کو فحش ہی سمجھا گیا ہے. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، وہیں ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھی ساتھ ہی میں رکھا گیا. لیکن جب شیطان نے ان کو پھسلایا ورغلایا، بالآخر مجبور کیا کہ وہ جو ہے جنت کے اس درخت سے جس سے ان کو روک دیا گیا تھا کچھ کھا لیں. جب ان دونوں نے اس درخت سے کھایا تو ان کے ستر آپس میں کھل گئے. قرآن جو ہے تذکرہ اس طرح کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ستر کھل جانے کے بعد ان دونوں نے فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں جنت کے جو پتے تھے، درخت کے جو پتے تھے، ان پتوں سے اپنے ستر ڈھانکنے لگے. یہ جو ستر ڈھانکنا نہ اس وقت نہ کسی شریعت میں تھا، نہ ان کو کوئی شریعت دی گئی تھی، نہ کوئی ان کو کہنے والا تھا کہ جو ہے ستر ڈھانکو، نہ کوئی دیکھنے والا تھا وہاں پر کہ جو ہے آپ کو جو ہے شرم آئے. اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ دونوں میاں بیویاں ہیں اپنی جگہ، ایک مرد کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور ایک عورت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن جب ستر کھل گئے دونوں کے تو آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کو چھپانے کے لیے درخت کے جو پتے ہیں ان سے اپنے ستروں کو ڈھانکنے لگے. یہ فطری جو ہے تقاضا ہے جو ودیت کر دیا گیا ہے فطرت میں. کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، کسی روکنے والے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں اگر کوئی نہ ہو اس وقت بھی ستر کا کھل جانا انسان کے لیے معیوب ہے فطرتاً. اگر اس کی فطرت مست نہیں ہوئی ہے، فطرت باقی ہے فطرت پر، تو یہ چیز کہ جو اعضاء چھپائے جانے کے لائق ہیں ان کا کھل جانا یہ فحش ہے. یہ معیوب ہے انسانیت کی جو ہے، انسانیت کے ہر دور میں، ان کی تاریخ کے ہر دور میں اور ہر خطۂ ارض میں، ہر قوم میں یہ چیز معیوب ہی سمجھی گئی ہے. خواہ جن کے پاس مذہب ہو، مذہب نہ ہو،
کہ پاس کوئی جو ہے شریعت ہو، شریعت نہ ہو، قیود ہوں، قیود نہ ہو، حدود ہوں، حدود نہ ہو، ہر حال میں یہ جو ہے تصور کہ جو اعضاء چھپائے جانے کے لائق ہیں، جن کو چھپانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اگر وہ نہ چھپائے جائیں تو فحش ہے، یہ انسان کا فطری تصور ہے جس کے لیے کسی شریعت کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں سطر کو سطر ہی سمجھا گیا، تمام اقوام نے سطر کو سطر ہی سمجھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری شریعت نے سطر کے حدود بتائے، اس تعلق سے مستقل احکام جو ہے ہم کو دیے، چونکہ ہماری شریعت جو ہے مکمل شریعت ہے، تکمیلی شریعت ہے، تختیمی شریعت ہے۔ یہاں پر شریعت ختم ہوئی، یہاں پر شریعت مکمل ہوئی، اس وجہ سے تمام احکامات جو ہے مکمل طور سے ہمارے شریعت میں موجود ہیں، ورنہ اگلی شریعتوں میں موٹے موٹے اصول جہاں پر انسان جو ہے برداشت کر سکتا ہے، جہاں پر انسان جو ہے اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو، بلکہ وہ خود بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ بعض ایسے شریر اقوام تھیں جن کے لیے کڑے اصول بھی دیے گئے تقاضے کے مطابق، یہ بہت کم ہوا ہے، ورنہ عموماً جو ہے شریعت کے موٹے موٹے احکام ہی دیے گئے تھے، ان میں سطر کو سطر ہی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مغربی تہذیب کا جو اثر ہماری اقوام پر پڑا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر سطر کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ جن کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے لیے ہتھیلی بتانا جو ہے درست ہے، ویسے ہی جسم کا جو بھی عضو بتائے درست ہے۔ ان کے لیے چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہے، دکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، دونوں یکساں ہیں، ظاہر و باطن ان کے لیے یکساں ہیں، سطر اور پردہ ان کے لیے یکساں ہے، نہ ان کے پاس پردے کا تصور ہے نہ سطر کا تصور ہے۔ یہ فطرت سے بغاوت ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، اگر ہے بھی تو کوئی تفصیلی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلمان سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اس میں کہ جو ہے ہماری بیٹی ایسی ہے، ہماری بیوی ایسی ہے، ہم جب نکلتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں، ہم جب جو ہے حاضر ہوتے ہیں تو محفلوں میں ایسے حاضر ہوتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ اس پر شواہد فوٹوز، ہم وہاں گئے یہ فوٹو لیے، وہاں گئے یہ فوٹو لیے، یہاں گئے یہ فوٹو لیے، فلاں پارک گئے تھے تو یہاں پر یہ فوٹو لیے، شواہد۔ جن اقوام کی فطرت مست ہو چکی ہے، کیا ان کی اتباع کرنے میں آپ کی کوئی فلاح و بہبود ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس تعلق سے، ہم جو ہے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا خدا آپ کو رائے کا جانے نہیں دیتا، آپ کو جو ہے پیدا کرنے سے پہلے تمام انتظامات کیا ہے یہاں کے لیے۔ آپ کے آنے سے پہلے پانی موجود، آپ کے آنے سے پہلے سورج کی روشنی موجود، آپ کے آنے سے پہلے ہوا موجود، آپ کے آنے سے پہلے جو ہے زمین ہموار، ہر چیز گویا آپ مہمان کی طرح اتارے گئے یہاں۔ آپ کی زندگی کے لیے جتنی چیزیں تھیں سب دی گئی، حتیٰ کہ انسان تو انسان کی ضرورت کے لیے جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں ان سب کے بھی اصول مقرر ہیں۔ درخت کے لیے پانی مہیا ہو رہا ہے، آب و ہوا سازگار ہے، سرسبز و شاداب ہونے کے مواقع اس کو بھی ہیں، پھل دینے کے جو مواسم اس کے لیے بھی ہیں، پھر تناور ہونے کے لیے جو ہے جیسی فضا اس کے لیے مہیا ہو وہ بھی ہے، اس کی بھی ایک عمر ہے، اس کی بھی ایک موت ہے۔ یہ اصول تو وہ چیزیں جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس کے لیے بھی دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کو یہ حص دی گئی کہ جانور کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ گوشت خور جانور اور ہیں، گھاس خور جانور اور ہیں۔ کیا کسی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ شیر کے لیے وہ گوشت کھائے؟
باغ کے لیے درندے کے لیے جو ہے لکھا ہوا ہے کسی حیرت میں کہ وہ گوشت کھائے گھاس نہ کھائے، بکریوں کے لیے درندوں کے لیے بکریوں کے لیے اور جو ہے بھیڑوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ گھاس کھائے، نہیں، فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن انسان کے لیے حیا فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اس کے باوجود شریعت بھی دی گئی ہے۔ کیا ہے؟ خاص اہتمام ہو رہا ہے انسان کے لیے، انسان نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، سب کچھ مہیا کیا گیا، حیا جیسی قیمتی جوہر ہر ایک کے دل میں ودیت کر دی گئی ہے۔ خاص طور سے عورتوں میں حیا کا جو ہے عنصر زیادہ ہے فطرتاً، اس کے باوجود سب سے زیادہ فحش، سب سے زیادہ بے پردگی، سب سے زیادہ بدکاری کا یہ انتصاب انہی کی طرف ہوتا ہے آج۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جس کو جو مقام دیا، اللہ نے جس کے لیے جو حدود قائم کیے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو شریعت نازل کی، وہ ہم نے جو ہے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ لگے مغربی تہذیب کے جو ہے پرستش کرنے کے لیے اور ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے، ان کی اتباع کرنے کے لیے، اب جو وہاں پر نظر آتا ہے اسکرین پہ وہی جو ہے عمل ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ یاد رکھیں کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنائیں گے تو جیسے ان کے خاندان آج جو ہے محبت کے لیے ترس رہے ہیں، جیسے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوی کبھی کبھار جو ہے پیار سے کوئی پھول پیش کر دے تو جو ہے پھولے نہیں سماتا شوہر، واہ میرے لیے جو ہے آج محبت کا دن ہے، کبھی شوہر جو ہے کچھ نوالے کھلا دے اسے تو جو ہے پھولے نہیں سماتا کہ واہ آج تو میرے شادی کا دن ہے۔ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی، محبت کے لیے ترس رہے ہیں۔ باپ کو جو ہے باپ نہیں سمجھتا بیٹا، اور باپ کی قدر و منزلت تو دور کی بات ہے، عزت اور مقام تو دور کی بات ہے، باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کب جو ہے میری ایج ختم ہوں گی، کب نکلوں گا باہر میں، ایج ختم ہوئی باہر نکل گیا، اور یہ باپ سوچ رہا تھا کہ یہ بدماش یہ بوجھ بنا ہوا ہے مجھ پر، کب جو ہے اس کی ایج ختم ہوگی اس کو باہر ڈھکیل دوں گا۔ یہ حال ہے ان تہذیبوں کا، اور یہ بوڑھے ہو گئے کچھ بھی ہو گئے تو یہ جو ہے بڈھوں کا خاص مقام ہے، والے جا کے ڈھکیل دیے، نہیں تھا۔ ایک ایک فون کو ترس جاتا ہے، ایک ایک فون کو کہ بیٹا فون کرے گا، بیٹی فون کرے گی، کبھی ان کا کال آئے گا، خون کے آنسو بہاتا ہے، اس کو نہیں ملتی محبت۔ فطرت سے بغاوت کی تو بھگتو، ان کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ نہ بیوی کا مقام ہے، نہ ماں کا مقام ہے، نہ بیٹی کا مقام ہے، نہ پھوپھی کا مقام ہے، نہ خالہ کا مقام ہے، نہ بھانجیوں سے محبت ہے، نہ بھتیجیوں سے محبت ہے، کسی محرم اور کسی غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسی تہذیب کے پیچھے جو ہے دوڑنے میں کیا ہمارے لیے فلاح و بہبود ہے؟ یہ جو ہے میرا مقدمہ تھا اس تعلق سے کہ آج ہمارا معاشرہ کیسے دوڑ رہا ہے ان کے پیچھے۔ یہ ہے فحش جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، وہی چیز ہمارے اندر آج شریعت بنی ہوئی ہے۔ پہلے اس کو چھوڑنے کی ذہنیت پیدا کیجیے۔ یہ پورا سلسلہ ہمارا جو چل رہا ہے کیا چھوڑنا ہے، وہ سلسلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پہلے اس کو چھوڑنے کی جو ہے اپنے اندر ضرورت پیدا کیجیے۔ فحش آپ کے گھروں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کے سروں میں داخل نہ ہو، یہ ذہنی ختم کیجیے سب سے پہلے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا کیا ہے انسان کی فطرت میں، وہ ہے حیا۔ مرد کے لیے بھی ہے حیا، عورت کے لیے بھی ہے حیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں تفاوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کا ہر پہلو خیر کا ہی پہلو ہے۔ حیا سے کوئی چیز کیا نہیں ہوتی، شر نہیں بن جاتی۔ آج کیا ہے، بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ بھائی یہ عورتیں ہمیشہ اندر رہیں تو کیا ہوں گی بھائی، کچھ بھی نہیں ہوں گی، اچھی رہے گی۔ آپ کا ذہن خراب ہے، برسوں سے رہی ہے نا، صدیوں سے رہی ہے، کیا ہو گئی؟ اب نیا سوال کریں، اچانک نئے نئے سوالات ابھرتے ہیں، اچانک نئے نئے سوالات، زندگی بھر گوشت کھایا، اب آتا محفل میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھتا گوشت کھانا کیسا ہے؟ ارے کھایا نا اتنے سال،
اتنے سال کھایا نا بھائی، پورا جو ہے جسم گوشت ہی گوشت ہے. اب نیا سوال کیا؟ صدیوں سے ہماری عورتیں گھروں کے اندر رہی ہے، اب گھروں کے اندر رہی تو کیا ہوں گی؟ کچھ نہیں ہوں گی، جیسی تھی ویسی رہے، محفوظ رہیں گی، باعزت رہیں گی، باعصمت رہیں گی، ان کے لیے حصار رہے گا، ان کے لیے جو ہے عصمت اور جو ہے حفاظت کا تقاضا ہے یہ کہ اندر رہیں، کچھ نہیں ہو. نیا سوال، شیطانی سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ہوگی کیا ہوگی؟ کچھ نہیں. ارے کیا کر دیا ہے تم لوگوں نے، عورتوں پر ظلم کر رہے ہو تم، کہ اندر کر دیے ہو عورتوں کو، بالکل باہر نکلنے نہیں دیتے ہو. تمہارا یہ جو ہوس ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، ہوس تقاضا کر رہا ہے، ورنہ وہ صحیح جگہ ہے، شیر بھی ایسے ہی جو ہے بکریوں کو گھسلا کے باہر لاتا ہے، پھر پنجے مارتا ہے. ارے کہاں کرتی تم بکریوں کو اتنی دور پیچھے، تو آگے تو لاؤ. جب جو ہے کھلے عام باہر نکلتے ہیں تو پنجے مارتا ہے. ویسے ہی جو ہے ہم ان کو کھینچ جو ہے اندر سے باہر لائے، اب پنجے پڑ رہے ہیں تو واویلا کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ہمارا ذہن اسے قبول نہیں کرتا، باوجود جو ہے اس کو کیا ہے رواج دے رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں، روزانہ جو ہے اس میں ترقی ہو رہی. اور بہت سے لوگ یہ برقع ورقع پہن کے نکلتے، اس کے تعلق سے بہت سے لوگوں کا جو ہے اعتراض یہ رہتا کہ یہ شکی مزاج کے ہیں بھائی، یہ ان کو بھروسہ ہی نہیں اپنی عورتوں پہ. ہمیشہ جو ہے وہم گمان میں مبتلا رہتے ہیں لوگ. کیا ہے، ان کو طعن کرنا ہے، طنز کرنا ہے، بس اس کو اتارنا ہے، جو ان کو کالا کالا نظر آ رہا ہے اتارنا ہے، ان کے دل کے کالے پن کو ظاہر کرنا ہے. آپ جب جو ہے کہیں بھی باہر جاتے ہیں، گھروں کو تالا لگاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں نا گھروں کو؟ ہاں، کیوں لگاتے ہیں؟ کیا جتنے لوگ جو ہے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، آپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، سب چور ہیں؟ ہاں، سب چور نہیں ہے. کوئی ایک چور ہوگا یا باہر سے آئے گا جو کھلے گھر میں داخل ہوگا، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے تالا لگایا ہے. یہ تالا یہ تو نہیں کہہ رہا ہے جو بھی جا رہا ہے چور چور، یہ تو نہیں کہہ رہا ہے. کوئی ایک چور ہوگا جو داخل ہوگا، اس کے لیے آپ نے تالا لگایا ہے نا. ویسے ہی ہم سب کو یہ نہیں بولتے کہ جو ہے سب ہوس زدہ ہیں، لیکن کچھ تو ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ کچھ ہوس زدہ ضرور ہیں جن کا حملہ ان پر ضرور ہوگا. اور یہ چیز فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جو ہے ایک نظر اگر پڑتی ہے تو یہاں تک جو ہے معاملہ جو ہے ٹھیک ہے، جب نظر دہرائی جاتی ہے تو وہاں سے معاملہ خراب ہے. فطرت ہے، اس کے لیے ہی پردہ لگا. اب یہ جو انتظام ہے اسلام کا، اسلام نے آپ کو جو ہے ہر قسم کی شریعت دی ہے، نظام قائم کیا ہے، عورت کے حدود اور مرد کے حدود مقرر کیے ہیں. تو اس میں جو ہے ستر اور حجاب یہ دو مستقل چیزیں ہیں. ستر کیا ہے مرد کا؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے ستر ہے. ستر کو عربی میں عورت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفخذ من العورہ، یہ جو ران کا حصہ ہے یہ عورت میں سے ہے، یعنی ستر میں سے ہے، چھپانے کے قابل ہے، چھپائی جانے والی چیز ہے. مرد کے لحاظ سے فرمایا کہ الفخذ من العورہ، یہ ران کا حصہ ستر میں سے ہے. اور پھر عورت تعلق سے فرمایا کہ المرأۃ کلھا عورہ، المرأۃ کلھا عورہ، عورت سر سے لے کر پیر تک ستر ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اردو اور فارسی کے الفاظ بھی بعض اوقات معنی خیز رہتے ہیں. ہم نے وہ عربی کا لفظ اس طرح منتقل کیا کہ سراپا عورت کو ستر ہی بنا دیا. عورت کا معنی ہے ستر، اس کو اس طرح عربی لفظ کو منتقل کیا کہ اس کا معنی باقی رکھا الفاظ کے ساتھ. عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپائی جانے والی چیز، اب معنی اور ہے دکھائی جانے والی چیز، لیکن جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ وضاحت کرنے کے اعتبار سے عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپائی جانے والی چیز.
آپ نے فرمایا المرأۃ کلھا عورہ، عورت پورا جسم اس کا سرتاپا کیا ہے؟ ستر ہے۔ اب یہ دو چیزیں سوال ہو گئی، مرد کے لیے ستر کیا ہے، عورت کے لیے ستر کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے کچھ چیزیں کھلی رکھنا ضروری ہے، ضرورت کے اعتبار سے کچھ چیزیں کھلی رکھنا ضروری ہے، جیسا چہرہ ہے اور ہاتھ ہے۔ چہرے سے جو ہے چہرہ، اس کے اندر آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، منہ ہے بولنے کے لیے، ناک ہے سانس لینے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے۔ اب یہ اہم اعضاء ہیں جو بار بار استعمال ہوتے رہتے ہیں، اس کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ 24 آورس 24 گھنٹے جو ہے اس کو کیا نہیں کر سکتے، باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔ اور ہاتھ بار بار جو ہے کام کے لیے اٹھتے ہیں، بار بار جو ہے کام کے لیے اٹھتے ہیں، کچھ پکڑنا ہے، کچھ تھامنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، تو ان کو مستثنیٰ کیا ہے ستر میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ستر میں سے مستثنیٰ کر دیا ہے اور کہا کہ جب تم گھر میں رہو تو یہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھو، یہ ستر میں سے نہیں ہے، یہ حجاب میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پردہ نازل ہوا تو اس وقت جو ہے عورتیں کھلا رکھتی تھیں کیا؟ چہرہ اور ہاتھ، باقی سب کیا ہے اب ستر ہے۔ آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، جب جو ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سوائے چہرے اور ہاتھ کے باقی سب ڈھکا ہوا رہتا ہے۔ کیوں؟ بغیر ستر کے نماز نہیں ہوگی، بغیر ستر کے نماز نہیں ہوگی، تو نماز میں ستر کا اپنانا ضروری ہے، جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، پورا بدن جو ہے ڈھانک لیتے ہیں، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہتا ہے۔ یہی کیفیت اصل میں گھروں کے اندر ہونی چاہیے، گھروں کے اندر یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اصل مقام عورت کا گھر ہے، اصل مقام عورت کا گھر ہے۔ اب گھر جو ہے اس کے اندر کچھ لوگ آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، محارم اگر آ رہے ہیں تو بس اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ غیر محرم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس کے لیے پردہ ہے۔ کیا کریں گے، پردے لٹکا دیں گے۔ عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کمرے میں چلے گئے ہو، اسی کمرے کے اندر چلے گئے، وہ اندر داخل ہو گئے، پردے لٹکا دیے، ان کو کہیں اور بٹھائیے۔ اصل مقام تو عورت کا گھر ہے، اندر رہیں گی وہ۔ آپ نے جو ہے ازواج مطہرات کو یہی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم یہی ہے، وقرن فی بیوتکن، کہ تم جو ہے تمہارے گھروں کے اندر رہو۔ وقرن کسے حکم دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، جو ہماری امت کی مائیں ہیں، ان کو حکم دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ یہ جو پہلی جاہلیت ہے اس طرح کے مظاہرے تم نہ کرو، اس وجہ سے کہ تمہارے لیے کیا نہیں ہے، یہ سزاوار نہیں ہے۔ یہ تو جو ہے بالکل جو نچلے طبقے ہیں، لونڈیوں کے، غلاموں کے، ان کے اندر جو ہے اس طرح کا معاشرہ ہے، تم سے اس طرح کا صدور بالکل جو ہے روا نہیں ہے، یہ کام تم سے نہیں ہونے چاہیے۔ تعلیم اور چیزیں دی گئی ہے ان کو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ۔ نماز قائم کرو گھروں کے اندر، اور زکوٰۃ دو، خیرات کرو، صدقات کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کس کو حکم ہے؟ ازواج مطہرات کو حکم ہے۔ جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو کیا دوسری جو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ جبکہ ان کے لیے ایکسکیوز ہونا چاہیے، امت کی مائیں ہیں، تصور نہیں کر سکتا کوئی شخص ان کے ساتھ بدکاری کا۔ اور ان کو حکم کیا ہے؟ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ہیں کہاں وہ؟ گھروں کے اندر مانگنا ہے، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ازواج مطہرات کو یہ جو ہے حکم دیا گیا کہ جب کوئی چیز جو ہے تم سے طلب کی جائے، پوچھی جائے، تو ان سے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تم جو ہے آواز میں لچک پیدا نہ کرو،
نسوانی آواز اور ہوتی ہے، عام آواز اور ہوتی ہے۔ اگر نسوانی آواز نکالیں گے تو جو شخص کے دل میں مرض ہے فحش کا، اس کا ذہن لپکے گا، اس کا دل مائل ہوگا۔ یہ طریقے نہیں اپنانا چاہیے۔ کوئی آئے گھر میں پوچھے کہ فلاں شخص ہے نہیں ہے، صاف الفاظ میں صاف آواز میں کہیں نہیں ہے، نہیں ہو نو کہاں جا کو ہی کی کیا ہے کہ نہیں معلوم، ایسی آوازیں نکالیں گے تو فوراً جو ہے سمجھے گا کہ اب بات کرنے کا جذبہ ہے اس کے اندر، میں بھی کچھ اور جو ہے ہنٹ دوں گا ایسے۔ اب یہاں سے کیا ہے راہ کھلتی ہے۔ یہ ختم کر دیا ہے اسلام کہ فلا تخضعن بالقول، یہاں جو ہے نسوانی آوازیں مت نکالو، سیدھی سیدھی بات کہو، وقلنا قولا معروفا، سیدھی آواز ٹھیٹ آواز سے کہو، نہیں ہے وہ کہاں گئے ہیں نہیں معلوم، ختم بات۔ اب انہیں قریبی نہیں ٹھہرتا کہ بھاگ گیا تھا وہاں سے، ارے کیا سطورت ہے جی، سخت نہیں ہے، حالت ایسی ہے، عورت تو ہے اپنی جگہ نرم، حفاظت کا تقاضا ہے وہ، ہاں اس کو بھگا دینے میں ہی کیا ہے خیر ہے، خواہ کوئی ہو اپنی جگہ ہو۔ تو یہاں پر یہ تعلیمات کس کو دیا رہی ہے؟ ازواج مطہرات کو، کہ کوئی شخص آئے تو بات بھی ایسی کی جائے کہ اس سے جو ہے کوئی فحش کا پہلو نہ نکلے، سیدھی بات کی جائے، اور کچھ دینا ہو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے ہو سے۔ یہ رہیں گے گھر میں اور گھر کے اندر سے بھی سلوک ہو رہا ہے تو پردے کے ساتھ سلوک ہو۔ یہ سب تعلیمات خاص طور سے جو ہے ازواج مطہرات کو جو ہے دینے کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے لیے نمونہ زیادہ تر وہی ہے۔ عورتوں کے مسائل میں ازواج مطہرات کا خاص مرتبہ ہے۔ عورتوں کے مسائل میں ازواج مطہرات کا خاص مرتبہ ہے۔ آئینہ دیکھنا ہے یہاں دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے نسوانی حالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف نہیں ہو سکتی نا، وہ تو مرد ہے۔ اب جو چیزیں جو ہے عورتوں کی خاص طور سے سیکھنی ہے، کہاں سے سیکھنا ہے ہم کو؟ وہ امہات المؤمنین سے سیکھنا ہے کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں، ان کا سلوک کیا تھا، ان کی معاشرت کیا تھی، اور ان کا جو ہے پردہ کیسا تھا، ان کا جو ہے لین دین کیسا تھا دوسروں سے، یہ چیزیں جو ہے ان سے لینا ہے ہم۔ اب جو ہے یہ بات تو طے ہو گئی کہ عورت کا مقام، عورت کا مکان، عورت کے رہنے کی جگہ گھر ہے، گھر سے باہر نہیں نکلے، گھر سے باہر نہیں نکلے گی وہ، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ ارے کیا ہے بھائی، بالکل پیچھے چلا گیا ہے شخص، صدیوں پیچھے، کہاں ہے دور، کہاں ہے اس کے یہ الفاظ اور جملے، کون عمل کرے گا اس پہ؟ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانی ہے، تم کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، قبول کرو یا نہ قبول کرو، بھگتو گے لیکن ایک دن برابر جواب دینا ہے تم کو، اور معذور بھی نہیں رہے تم۔ یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے، معذور نہیں رہے۔ اب کھلے کھلے احکامات اور کھلے کھلی آیتیں اور نصوص سننے کے بعد اگر عمل پھر ویسے ہی رہا تو آپ اللہ کے پاس معذور بھی نہیں رہے، جاہل بھی نہیں رہے۔ وجہ ہے کہ ایک ایک چیز کھول کھول کر سمجھائی گئی، اس کے باوجود عمل وہی رہا جو پہلے تھا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے پاس مسئول ہے۔ تو مکان، جگہ جو ہے عورت کی کیا ہے؟ گھر ہے۔ لیکن کچھ ضروریات ایسی پیش آتی ہیں کہ عورت کو باہر نکلنا پڑتا ہے، خاص طور سے اس دور میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو ہے بیت الخلاء دور ہوتے تھے، گھروں سے پرے ہوتے تھے، کھلے میدانوں میں، درختوں کے پاس یا کسی آڑ میں جو ہے حاجت پوری کی جاتی تھی، تو راتوں میں خاص طور سے جو ہے عورتیں نکلتی تھیں، اور اسی درمیان جو ہے کوئی چیز پیش آتی تو لونڈیوں کے ساتھ پیش آتی تھی۔ میں انشاءاللہ وہ آیت بھی سناؤں گا ابھی۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ کچھ تقاضے ایسے ہیں عورتوں کے جس کی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ یہ بیت الخلاء باہر بنانے کی چیز ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو گھر کے اندر بھی نہیں، اپنے کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر بناتے ہیں۔ کیا ہے؟ اتنی پاک چیز ہے، وہ صاف ستھری چیز ہے جو دل سے لگا لے رہے، ہم ہمیشہ اندر رہتا ہو۔ کیا ہے بھائی؟ صاف ستھرا رہتا، گندگی گندگی کچھ بھی بولو، وہ جگہ شیطان کی ہے،
وہاں شیطان آتا برابر، اس کا مسافر خانہ ہے، اس کو باہر ہی بنانا، اندر نہیں بنانا بس۔ تو خاص طور سے حضرت مطہرات جو ہے باہر جاتی تھیں اس کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ ضروریات ایسی ہیں سفر کی، یا جو ہے کہیں باہر نکلنے کی، جیسے جو ہے سفر حج ہے، یا جو ہے کچھ ایسے مصائب ہیں کہ کسی کی مرض کی جو ہے کسی مریض کی تیمارداری ہے، یا کسی جو ہے رشتہ دار کی عیادت ہے، ان سب کے لیے جانا ضروری ہے۔ تو ایسی جگہوں پر کیا کریں، ایسے مواقع اگر پیش آئے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ جو حجاب ہے جو ابھی کھلا تھا گھر کے اندر، اس کو بھی ڈھانپ۔ کیا کھلا ہوا تھا؟ چہرہ اور ہاتھ۔ موضوع خشک ہے، علمی ہے، اور پھر کیا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پر اللہ اور رسول کیا تقاضے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناشتہ ہو گیا ہے ہمارا اچھا، اور پھر جو ہے کھا پی کر آئے ہیں، دھوپ کی بھی تمازت ہے، اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی گرمی بھی ہے، تو جو ہے نیند منڈلا رہی ہے، اور موضوع بھی خشک ہے، الفاظ بھی کڑے ہیں، سننے میں بھی گراں گزر رہے ہیں، دل بھی نہیں مان رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں تھوڑا سا اندر جو ہے جرأت ایمانی پیدا کیجیے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے دھوکے میں لایا جا رہا ہے، یا پھر آپ کو یہاں پر کوئی غلط بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہاں پر آپ کی وقتی تضیع ہو رہی ہے، یا آپ کا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو جمع کیے ہیں سنانے کے لیے وہ باتیں جو اللہ اور رسول کی ہیں۔ یہ سننے میں جو ہے اگر مستی آتی ہے، نیند آتی ہے، یا جو ہے گراں گزر رہا ہے، یا دل نہیں مان رہا ہے، تو آپ جو ہے اللہ کے کون سے حکم کو مانیں گے اگر یہ حکم نہ مانیں؟ فطرت کے اندر جو چیز رکھ دی گئی ہے، اگر وہ چیز تم کو قبول کرنے میں تعامل ہے، تو پھر کون سا حکم ایسا ہے جو فطرت کے باہر ہو اور تم اس کو قبول کر لو؟ ہاں، یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں، یہ جو ہے آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی بتائے گا کسی محفل میں، اس لیے کہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ خود گھروں کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، کیسے کہے گا وہ دوسروں سے کہ مت کرو؟ عورت کو رکھنا ہے گھر کے اندر، عورت کو رکھنا ہے گھر کے اندر، وہ مقام ہے اس کا، چراغ محفل نہیں ہے، وہ چراغ خانہ ہے، گھر کے اندر رکھنا ہے اس کو۔ کسی ضرورت کی بنیاد پر، کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی اضطراری جو ہے کیفیت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نکلنا ہے تو کیسے نکلے؟ تو اس صورت میں جو چیز گھر کے اندر کھلی ہوئی تھی اس کو ڈھانپ۔ کیا کھلا ہوا تھا؟ چہرہ اور ہاتھ۔ چہرہ اور ہاتھ کھلا ہوا تھا، اس کو جو ہے یہ ہے حجاب۔ اب تک جو تھا کیا ہے؟ وہ ستر۔ گھر کے اندر ستر چھپانا ہی چھپانا ہے سوائے شوہر کے، گھر کے اندر ستر چھپانا ہی چھپانا ہے سوائے شوہر کے۔ باہر نکلیں گے حجاب۔ حجاب کیا ہے؟ جو چیزیں اندر کھلی ہوئی تھی اس کو چھپانا ہے۔ کیا کھلا ہوا تھا؟ چہرہ، ہاتھ، زیادہ سے زیادہ جو ہے پیر کا وہ حصہ جو نچلا ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ گھر کے اندر تو بہت کم یہ رواج ہے کہ چپل پہنتے ہوں، ساکس پہنتے ہوں، ہاں، اور ان کو چھپایا جاتا ہو، گھر کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ اس حصے کی بھی ہے فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن ان کو چھپا لینا ہے جب باہر نکلیں گے۔ یہی ہے حجاب، وہ جو نازل ہوا بعد میں، جبکہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی میں نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے صدیوں عمل ہوا ہے، صدیوں عمل ہوا ہے۔ 13 صدیاں تو ایسی گزری کہ جس کے اندر کسی کو شک و شبہ جو ہے کبھی ظاہر نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا کسی کو، کیا چہرہ اور ہاتھ حجاب کے اندر ہے یا نہیں۔ 13 صدیوں تک کسی کے اندر یہ سوال ابھرا ہی نہیں۔ اب سوال کیا ہے؟ کیا چہرہ اور ہاتھ حجاب کے اندر ہے یا نہیں؟ ہم یہ پوچھیں کہ اگر یہ نہیں تو ہے کیا آخر حجاب کے اندر؟ ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چہرہ اور ہاتھ حجاب کے اندر نہیں ہے تو پھر ہے کیا آخر حجاب کے اندر؟ اس کو نکال دیں تو پورا صدر ہے۔
ان موٹی موٹی عقلوں کو یہ موٹی موٹی چیزیں بھی نظر نہیں آتی، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس کو نکال دیں گے تو باقی سب کیا ہے؟ ستر ہے۔ احکامات تو حجاب کے اسی لیے نازل ہوئے کہ چہرہ اور ہاتھ چھپایا جائے، جو کھلے ہوئے تھے پہلے۔ اگر اس کو کھلے رکھتے میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حجاب کر رہے ہیں تو دھوکے میں غلط سمجھے ہیں، جو بھی سمجھے ہیں آپ۔ اگر وہ اسلام ہے تو اسلام نہیں ہے وہ جو آپ سمجھے ہیں آپ۔ یہ جو چیز ہے صرف عوام ہی نہیں بلکہ علماء بھی جو ہے اس دھوکے میں آ گئے۔ سب سے پہلے مصر میں 20ویں صدی میں جو فتن اٹھے تھے ان میں سے ایک فتنہ یہ تھا، بلکہ جو ہے 19ویں صدی کا آخر تھا، وہ سمجھے کہ 20ویں صدی کا جو ہے اس کی ابتدا۔ اس وقت عیسائی علماء نے جو ہے دلائل کے ساتھ یہ چیز پیش کی کہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے ستر میں سے، حجاب میں سے نہیں ہے۔ چہرہ اور ہاتھ حجاب میں سے اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ فلاں فلاں دلائل ہیں، یہ فلاں فلاں۔ سب سے پہلے عیسائیوں نے ایک کام کیا تھا، بعد میں موضوع بحث بنا لوگوں کے درمیان، اور جیسے جیسے جو ہے یہ پھیلتا گیا تو ہمارے علماء متاثر ہوئے۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ارے بھائی یہ جو تاریخ ہماری روشن ہے 13 صدیوں کی، مسلسل جو ہے اس پر عمل ہوا ہے، کسی نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، آج تک یہ سوال نہیں آیا کہ یہ حجاب کے اندر ہے یا نہیں، تو آج یہ سوال کیوں؟ لیکن لگے اس کے پیچھے بڑے بڑے علماء نے غلطی کی، یہاں تک کہ بن باز رحمہ اللہ نے پہلا فتویٰ جو دیا تھا اس میں یہی کہا کہ چہرہ اور ہاتھ دکھا سکتے ہیں۔ لوگوں نے جو ہے پہلا فتویٰ تو لے لیا، خاص طور سے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جو ہے متبعین کیا کیے، اسی فتوے کو لے کر بہت اچھالے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے اس فتوے سے رجوع کر لیا اور کہا کہ میں تائب ہو چکا ہوں اس سے، اور جو میں فتویٰ دیا تھا وہ غلط ہے۔ لیکن یہ قوم جو بگڑ گئی، کیسے جو ہے ان کی اصلاح ہوتی؟ یہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی سے نکال کر پھینک دیں۔ اب ان کی مجلسوں میں کیا ہے، یہاں پر عورتیں بیٹھتی ہیں، یہاں پر مرد بیٹھتے ہیں۔ ان کا خطاب بھی کیا ہوتا ہے، پہلے عورتوں سے ہوتا ہے، بعد میں مردوں سے ہوتا ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ پردے پڑے ہوئے ہیں عورت کے ذہن پر، پہلے خطاب لیڈیز سے ہے، بعد میں مردوں سے ہے۔ اب ایسی جگہوں پہ کیا ہے، ان کو پردہ چاہیے۔ جو نقاب پوش عورتیں آتی ہیں، ان کی مجلس میں سب سے پہلا فریضہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ نکاح کریں۔ جو بچپن سے نقاب پوش تھی، ان کی مجلس میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حرام کا جو ارتکاب کرتی ہیں وہ یہ ہے، دین کے نام سے، مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ اور رسول کے نام پر حرام کا ارتکاب کر رہی ہے۔ کیا ہے؟ دعوتی کام ہو رہا، دعوتی کام۔ کیا خاص کا دعوتی کام ہو رہا؟ عورتوں کی حیا تم نے نکال دی، ان کے جوہروں کو تم نے پاش کر دیا، جو چیز چھپانے کی تھی تم نے اس کو کھلا دیا، غیر محرم کے سامنے جو ہے ان کے چہرے کھول دیے، دعوتی کام کر رہے ہو۔ ہاں، فحش کا تصور نہیں تمہارے ذہن میں۔ سب سے پہلے تمہاری بیوی اگر جو ہے بے پردہ آتی ہے، تم کو غیرت نہیں جاگتی؟ تمہارے سامنے جو ہے کئی ماں بیٹیاں اور جو ہے بہو بیٹیاں بے پردہ بیٹھی ہوئی، تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ کیا اسلام ہے تمہارا؟ اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ جھوڑوں کے پاس دیکھیے پردہ ہے۔ جاہلیت میں مشرکین عورتوں کے پاس پردہ تھا۔ جاہلیت کے شعراء نے کئی اشعار ایسے کہے ہیں جس میں پردے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جبکہ شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ کیا تم دھیڑوں سے اور مشرکین مکہ کی جاہلی عورتوں سے بھی گئے گزرے ہو؟ جبکہ کھلے کھلے احکام قرآن میں جو ہے نازل کر دیے گئے، جو آج میں نے تلاوت کی اسی تعلق سے ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بیویاں ہیں، قل لازواجک، جو بیٹیاں ہیں، وبناتک ونساء المؤمنین، تمام مومنین کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کی جلباب جو چادریں ہیں لمبی لمبی جس کو وہ لپیٹ کر باہر نکلتی ہیں، ان چادروں کا کچھ حصہ سروں پر سے جو ہے چہرے پر لٹکا لیں۔
خاص طور سے حکم نازل ہوا ہے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سر یہ آیت ہے، بالکل اس میں تعبیر کی گنجائش نہیں ہے. سروں پر سے اگر لٹکائیں گے تو کیا لٹکائیں گے؟ جلباب لٹکائیں گے جو پہلے سے موجود ہے ان کے پاس. جلباب اوپر سے لٹکانے سے کیا چھپے گا؟ چہرہ تو چھپے گا. بالکل صاف الفاظ قرآن یدنین علیہن من جلابیبہن. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس وجہ سے کہ اگر تم بے پردہ نکلو گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ لونڈیاں ہیں، اگر تم با پردہ نکلو گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے تم شریف خاندان کے ہیں، تم کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ صاف الفاظ ہیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ بات قریب تر ہے کہ تم پہچانی جاؤ گی کہ تم شریف خاندان کی عورتیں ہیں. یہ جو گنڈے ہیں، جو شریر لوگ ہیں، یہ جو ہے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور لونڈیوں کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں، ویسے تم کو نہیں بنائیں گے یہ لوگ، ورنہ ان کی خیریت نہیں ہوگی. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اس سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے سو گزر چکا، اس پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کو بالکل ہی بدل دیا ہے. سروں پر سے لٹکا لو، بولے تو یہ جو ہے بد دماغ کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں تک لٹکا لو سروں پر. لٹکتا وہ لٹکنے میں اگر لٹکنے میں فرق نہیں ہے، اس کو لٹکا دینا سمجھ میں آئے گا لٹکتا کسے بولتے. سروں پر سے لٹکا لو صاف حکم ہے جلباب میں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن. اور اس ٹکڑے کا یہ تعبیر کیا ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یعنی تمہارے چہرے جب کھلے رہیں گے تو تم پہچان لی جاؤ گی، تم کو جو ہے تکلیف دے دیں گے. کیا پہچان لی جائیں گی؟ عورتیں ہیں بول کر. ہاں، قرآن کو اس کی جیسی تفسیر اللہ کے رسول نے کی ہے ویسے سمجھنا. تمہارے دماغ سے سمجھتے، بد دماغی سے. تمہارے دماغ میں پہلے سے فساد برپا ہے، فساد گھسا ہوا ہے، وہ ذہن لے کے قرآن پڑھتے. صحابہ نے، اللہ کے رسول نے جس آیت کی جیسی تشریح کی ہے ویسی تشریح کرنا. صحابہ نے ایسی تشریح یہ کی کہ جب لونڈیاں جاتی تھیں راتوں میں قضائے حاجت کے لیے تو یہ غنڈے جو ہے ان کو چھیڑتے تھے. مومنین عورتوں کے لیے جو آزاد عورتیں ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم پردے کے ساتھ، اس لیے کہ لونڈیوں کے لیے پردہ نہیں ہے، لونڈیوں کے لیے پردہ نہیں ہے. تو خاص طور سے آزاد عورتوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم پردے کے ساتھ جاؤ تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم جو ہے شریف خاندان کی ہو، تو تم کو کوئی نہیں چھڑے گا. چھڑے گا تو پھر جو ہے کھائے گا خوب، یہ جرت نہیں ہوگی اس کے اندر. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ تفسیر متفق علیہ تفسیر ہے. یہ اس کے اندر دو تفسیریں، دو رائے نہیں ہیں. اس میں سب مفسرین نے بالاتفاق اس آیت کی ہی تفسیر کی ہے اور اس پر عمل ہوا ہے صدیوں، ایک دو سال نہیں. ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس عمل سے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب یہ جو ہے چیز اتنی واضح ہونے کے باوجود مسئلہ کیا اٹھتا ہے؟ چہرہ اور ہاتھ پردے میں سے ہے نہیں ہے کہ پھر کیا ہے؟ اگر یہ نکال دیے تو ہے کیا پردے میں؟ آخر کچھ نہیں ہے پردے میں. یہ پہلی حد ہے، وہ دوسری حد ہے. پہلی حد ستر ہے، دوسری حد پردہ ہے. اگر یہ نکال دیے تو تیسری حد کیا ہے آپ کے پاس؟ ہے کچھ حد؟ کوئی حد نہیں ہے. اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر دو الفاظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، محرم اور غیر محرم. محرم اور غیر محرم. ستر صرف کھولیں گے کس کے سامنے؟ شوہر کے سامنے. صرف شوہر کے سامنے ستر کھولنا جائز ہے حدود کے اندر، لیکن ستر کھولنا جائز ہے. اب جو ستر نہیں کھولیں گے کن کے سامنے؟ جو محارم ہیں، جو محرم ہیں. محرم کون ہیں؟ یہ 7. اب یہ 7 کون ہیں یہ سمجھ لیجئے خوب. اوپر سے آئیے، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی. اس کا عکس یہ کیا ہے؟ یہ 7 ہے.
ان کے لیے اس کا جو عکس ہے وہ محرم ہوگا. عکس بولے تو اس کے خلاف میں وہ محرم ہوگا. اسی طرح جو ہے یہ تو یہ نسب سے ہوتے ہیں، دوسرا مصاہرت سے ہوتے ہیں. مصاہرت کیا ہے؟ ازدواجی رشتے سے. ازدواجی رشتے سے اب کیا ہے، بیوی کی ماں بیوی کی اولاد اگر کسی اور شوہر سے ہے، بیٹے کی ماں، خاندان بدلتے ہیں نا ازدواج سے. ازدواج سے خاندان بدلتے ہیں. اب جو ہے بیٹا ہے تو اس کی ماں ہے، پھر اس کے برخلاف جو ہے جو فریق بھی ہے پھر اس کی ماں الگ ہوتی ہے. بدلتے ہیں خاندان اس میں ازدواج سے، یعنی باہر سے جو آئے، باہر سے جو آئے اس کے لحاظ سے خاندان بدلتے ہیں. شوہر کی ماں ہے، یہ بھی ماں باہر سے آئی، پہلے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. بیٹے کی ماں ہے، کوئی اور جو ہے اس کا شوہر ہے، تو ان کے لیے یہ کیا ہے، نئی ماں ہے جو آئی ہے. اس کے لیے بھی کیا نہیں ہے، اب وہ جو شوہر ہے اس کے لیے جو ہے یہ بالکل نیا رشتہ ہے. مصاہرت سے جو بھی باہر سے آئے گا اس کے لیے یہ 3 رشتے ہیں. ایک یہ شوہر کی ماں ہے، بیوی کی ماں ہے، اور جو ہے اولاد کسی اور سے ہے تو اس کی ماں ہے. یہ چونکہ ہمارے پاس جو ہے 2 3 جو ہے بیویاں تو نہیں ہوتی ہیں نا خاص طور سے، اس لیے جو ہے تھوڑا سا غور کر رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں. 2 3 بیویاں ہو تو الگ الگ مائیں ہوتی ہیں ان کی، تو اس کے لیے وہ شوہر کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کی ماں الگ ہوتی ہے. تو کیا ہے اس کے لیے جو ہے اب بیٹے کے لیے ماں الگ ہو گئی نا، اب یہ شوہر جو آیا اس کی بیوی الگ ہوتی ہے. اس کے باوجود کیا ہے، محرم ہے. اسی طرح تیسری چیز کیا ہے، رضاعت. رضاعت کیا ہے، دودھ سے. دودھ سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو تمام رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں. جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں اتنے رشتے دودھ سے حرام ہو جاتے ہیں. وہی کیا ہے، وہی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بھانجیاں، بھتیجی، اور اس کا عکس. اب یہاں پر یہ 3 سمجھ میں آ گئی نا، یہ تینوں محارم میں سے ہیں گویا. ان کے سامنے بے پردہ نکل سکتے ہیں، ان کے لیے پردہ نہیں. ان کے عکس جو ہے ان کے لیے، عکس بولے تو بالکل خلاف میں. اس کو اور طریقے سے سمجھنا ہے، جو ہے سمجھیے کہ باپ ہے، اس کا باپ، اس کے اوپر دادا، پردادا، اس کے اوپر جتنے بھی ہوں، نیچے اتریں گے بیٹا، پوتا، پڑپوتا، جو بھی ہے وہ. اس طرح جو ہے شاخ میں بھائی، باپ کا جو بھائی ہے نا، چچا، اس کے جو ہے ادھر ماؤں میں عورتوں میں پھوپھی، جو باپ کی کیا ہے، بہن ہے. اسی طرح ماں کا ہے، ماں ہے، اس کی ماں، اس کے ماں کی ماں، یعنی نانی، پردنانی، ایسا. اس طرح نیچے اتریں گے تو اس کی جو ہے بیٹی، اس سے نیچے جائیں گے پوتی، ایسا نواسی، اور اس سے نیچے جائیں گے جیسے جیسے نیچے اتریں گے. تو یہ ہے مین ماں باپ سے دیکھنا کہ اوپر اور نیچے اور شاخیں کیا نکلتی ہیں، یہ سب کیا ہے، محارم ہے. 2 طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اسے. ایک طریقہ تو میں بتایا، نام لے کر بتا دیا، وہ 7 اور یہ 7 اور اس میں 3، اور یا نہیں تو یہ طریقہ ہے. یہ میں سمجھنے کے لیے اگر چاہیں تو میں اس کو جو ہے چارٹ کے طریقے سے کر دے دیتا ہوں میں آپ کو، سمجھنے کے لیے محارم کون ہے وہ سمجھنے کے لیے. اب یہ سمجھ میں آنے کے بعد ان سے جو ہے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ کیا ہیں، نامحرم. اب یہ جو نامحرم ہیں ان سے پردہ لازمی ہے. ان کے سامنے جب آئیں گے تو چہرہ اور ہاتھ چھپا ہوا ہوگا، چہرہ اور ہاتھ چھپا ہوا ہوگا. یہ ہے حجاب، یہ ہے حجاب. تو 3 حدیں ہو گئی. پہلی حد
جس کے سامنے سطر کھول سکتے ہیں وہ شوہر. سطر اسی کو اگر پہلی حد مانا جائے تو یہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے، یہ مطلب ہے اس کا، صرف شوہر کے لیے. اب حجاب ہے جو ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا ہے، وہ محارم کے سامنے کھول سکتے ہیں، محارم کے سامنے کھول سکتے ہیں. اب یہ جو محرم ہیں یہ نہیں ہے، غیر محرم ہیں، تو ان کے سامنے کیا کر دینا ہے؟ چہرہ اور ہاتھ ڈھانپ لینا ہے. یہ حدود ہیں مختصر سے. اب یہاں پر ایک اور چیز سوچئے، یہ تو شرعاً جو ہے جو احکام ہے وہ بتا دیا ہوں میں، شرعی احکام ہیں یہ سب. عقلاً جو ہے عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے پردے میں سے نہیں ہے. عقلاً سوچئے، عقل کے اعتبار سے انسان کی خوبصورتی کا مظہر کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے کہا کہ میں نے فلاں کو دیکھا، کیا دیکھا؟ ہاں، چہرہ دیکھا. ورنہ جو ہے آپ کے کہنے کے باوجود جو ہے کوئی آپ کا جملہ جو ہے نامکمل ہے یا بے معنی ہے. اردو جو ہے محاورے میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شخص خوبصورت ہے. کیا خوب ہے؟ صورت خوب ہے. خوبصورت بولتے ہیں آپ، خوب ہاتھ ہے، خوب پیٹ ہے، خوب پیٹھ ہے تو نہیں بولتے آپ، خوب صورت ہے. شادی کے لیے اگر رشتہ آتا ہے، پیام آتا ہے، اب لڑکے کے سامنے جو ہے لڑکے نے یہ کہا کہ جو ہے میں لڑکی کو دیکھ کر شادی کروں گا، ہے ایسے کچھ ضدی، ہاں حق منواتے ہیں ایسی جگہوں پر. ہاں اب اس کو جو ہے لائے، لڑکی کو جو ہے پلٹائے کھڑا کر دیے، دیکھ لو ایسے، تو لڑکی کو حکم دیا اندر چلے جاؤ. کیا کہے گا لڑکا؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، تجھے پلٹائے کھڑا کر دیا اسے، چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں. میں تو دیکھوں گا چہرہ پھر قبول کروں گا اسے. جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے چہرہ دیکھا جاتا ہے، جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، اور چہرے ہی کے اندر تمام چیزیں رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ حسن کے اعتبار سے. اگر کسی کو جو ہے آپ غمزدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ دیکھتے ہیں کہ فوراً کہتے ہیں ارے بھائی کیا غم ٹوٹا ہے آپ پر. کسی کو خوشی میں دیکھتے ہیں تو کیا ہے بھائی آج بہت جو ہے خوش ہیں آپ. پیٹھ کو دیکھ کے بولتے ہیں آپ، ہاتھ کو دیکھ کے بولتے ہیں، پیٹ کو دیکھ کے بولتے ہیں، سینے کو دیکھ کے بولتے ہیں، کسے دیکھ کے بولتے ہیں آپ خوش ہیں؟ چہرے کو دیکھ کے بولتے ہیں. پورے مظاہر کس میں ہے؟ چہرے کے اندر ہے. وہ کھلا ہے تو پھر جو ہے اب کیا کھلنا باقی ہے؟ اب کون سی چیز پردے میں ہے؟ پھر کیا چھپانا چاہتے ہو آپ؟ ہاں بالکل عقل سے بھی پیدل ہے. دیکھیے شریعت سے تو پیدل ہے ہی. اگر وہ جو ہے جس کا مظہر سب کچھ ہے اس کو آپ نے جو ہے کھول دیا ہے، چھپانے کی چیز کیا ہے آخر؟ عقلی اعتبار سے بھی جو ہے کیا ہے؟ چہرے کو ہی چھپانا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز کو حرام کیا ہے اس کے تمام وسائل کو اور جو ہے جو یعنی مقدمات ہیں اس کو بھی حرام کر دیا ہے. وسائل کیا ہیں اس کے؟ ہمارے پاس آج کل وسائل تو بہت ہیں. پہلی چیز تو وسیلہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں ابھی، بے پردگی. بے پردگی پہلا وسیلہ ہے یہ زنا کے لیے، بدکاری کے لیے. بے پردہ عورت سامنے آ جائے، دو میں سے کوئی ایک بات ہے. ہاں بچنا چاہے بچے، ملوث ہونا چاہے ملوث ہو جائے. اب یہ جو ہے وسائل میں پہلی چیز ہے. ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں، میگزینس ہیں، یہ جو پیپرز آتے ہیں نیوز پیپرز، اس میں ایک خاص حصہ تو ہوتا ہی ہے، خاص حصہ تو اس کا ہوتا ہی ہے جہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کچھ چیزیں دیکھنے کی، بار بار دیکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہر ایڈ میں کیا ہے؟ وہی فحش. بغیر اس کے ایڈ آتا ہی نہیں. لنگی کے ایڈ میں عورت کی کیا ضرورت؟ ہاں وہاں پر بھی عورت دیکھیں گے، بغیر اس کے آتا ہی نہیں ایڈ. کیا ہے؟ اس کے بہانے تو کم از کم دیکھ لے اس کو، وہ بھول جاتا بس اسی کو دیکھتے رہے. اب ایڈ نہ مکمل. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ذہن پر چھائی ہوئی ہے. عورت چھائی ہوئی ہے، کھینچ لائے باہر اس کو، ہوس کا نشانہ بنائے.
اب یہ جو ہے جو وسائل ہیں ان میں سب سے بڑا وسیلہ ہے ٹی وی، اس سے بڑا وسیلہ ہے انٹرنیٹ. کہ بعض جگہوں پہ ٹی وی ہے تو کیا نہیں ہے، کیبل نہیں ہے. ہاں تو وہ جو آ رہے ہیں وہ ناکافی ہے، ان کی ہوس جو ہے اتنی پیاسی ہے کہ وہ اس کو کافی نہیں سمجھتی ہے. اب کیا ہے، کیبل لگاؤ. کیبل میں بھی اگر کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب ارے کیا کیبل دیا جی نے، یہ چینل نہیں آ رہا اس میں، وہ چینل نہیں آ رہا اس میں، چلو جاؤ سے کیا ہے پوچھو. دوسری چیز نیٹ ہے، اس میں تو بلا سب کچھ دیکھو، جتنی بلائیں ہیں سب دیکھو، کوئی حد و حساب ہی نہیں دیکھنے کا، جو چاہے دیکھو. یہ نکالیے گھر سے، جہاں آپ کو استعمال کرنا ہے نیٹ وغیرہ اس کو باہر رکھیے، کوئی کمرہ خاص کیجیے. ہاں جہاں پر آپ حد میں رہ سکتے ہیں، آپ پر اگر کنٹرول ہے تو اس کو استعمال کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹی وی کو نکال لیجیے. میگزینس ہیں، ننگی تصویریں ہیں، یہ فوٹوز ہیں، یہ بڑا ذریعہ ہے. خاص طور سے شادیوں میں ہاں وہ جو ویڈیوز لیے جاتے ہیں اس میں جو ہے آپ کی جانی پہچانی عورتوں کے ساتھ بے شمار جو ہے انجانی عورتیں ہوتی ہیں. اب بہانہ کیا ہے، ارے ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں میں، جو ہوا نا میں نہیں دیکھ سکا، وہ ارے اندھا تھا تو اس وقت تیری شادی ہوئی نا. ہاں اب وہ ایک خواہش ہے. اب کیا ہے، اس بہانے سب کو دیکھ رہا ہے. غلط بات ہے، غلط بات ہے. یہ ویڈیو کا مسئلہ اور ہے، لیکن یہاں پر میں لانا نہیں چاہتا اس کو. لیکن طریقہ غلط ہے یہ، اس کو روکیے. پہلے جہاں جہاں سے فحش آ سکتا ہے ان راہوں کو بند کیجیے، وسائل ذرائع بند کیجیے. اب اس کے بعد جو ہے مقدمات زنا کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سب سے پہلا تیر جو جا کر چبھتا ہے دل میں وہ نظر ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت علی سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر الفجا جو اچانک پڑ جاتی ہے نظر، وہاں تک جو ہے معاف ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن بار بار دیکھنا ہے، نظریں گاڑ دینا، یہ خطرناک ہے. سب سے پہلا تیر کیا ہے مقدمات زنا میں، آنکھ ہے، آنکھ، نظر ہے، نظر. سب سے پہلے نظریں لڑاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، مسکراہٹ کھیلتی ہے، نظریں تو جم گئی نا. اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد موعد طے ہوتا ہے، اس کے بعد فلاں جگہ آ جاؤ. آج کل تو سیل ہے ہاتھ میں. ہم جو ہے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کسی شاپ میں کچھ خریدتے ہوئے. اب اس کی توجہ جو ہے ہم کو دے رہا ہے وہ، لیکن توجہ اس کی یہاں پر نہیں ہے. سیل پہ بات کر رہا ہے، سیل پہ بات کر رہا ہے، سیل پہ بات کر رہا ہے، توجہ نہیں ہے اس کی. ہم ایک بول رہے ہیں وہ ایک بول رہا، ہم کچھ سنا رہے ہیں اسے کچھ اور سن رہا. یہ کیا ہے بھائی، سیل پہ لگاتار بات کر رہا ہے لیکن ہم سے خرید و فروخت بھی کر رہا ہے. مڑ کر دیکھے تو کوئی اور لڑکی پیچھے ٹھہری ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھ کے سیل پہ بات کر رہی ہے نہیں، سامنے جو ٹھہری ہوئی اسی سے بات کر رہا ہے. وہ اس سے بات کر رہی ہے اور یہ اس سے بات کر رہا ہے. اس کی توجہ یہاں پر نہیں ہے، پوری توجہ وہ کھینچ لی ہے ادھر. اب یہ سیل جو ہے اتنا کام کرتا ہے کہ دوری نہیں، قریب بھی ہو تو ہم اسی سے بات کریں گے. کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کس سے بات ہو رہی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کسی کہیں اور میلوں دور بات ہو رہی ہوگی، چار قدم پہ ٹھہری ہوئی ہے. یہ سیل جو ہے خاص طور سے جہاں پر جو ہے آپ کو بگاڑنا ہے عورتوں کو تو دیجیے. خاص طور سے وہ لوگ جن کی نگہبانی نہیں ہے، جن کے شوہر باہر ہیں، اور جو ہے جہاں پر حصار نہیں ہے، حصار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلجؤوا الی المغیبات، جن کے شوہر سفر پر ہوں ان کے گھروں میں مت جاؤ. جن کے شوہر سفر پر ہوں ان کے گھروں میں مت جاؤ، اس لیے کہ جو ہے شیطان تم کو اچک لے گا. اور آپ نے بھی فرمایا کہ لا یخلون احدکم بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما، کسی عورت کے ساتھ خلوت میں مت رہو، اس لیے کہ تیسرا کیا ہے، شیطان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پر ٹھہرے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف میں تھے.
تو ازواج مطہرات ملاقات کے لیے آتی، تو آپ بھی جو ہے احتراماً کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی کی جو گیٹ ہے، دروازہ جہاں ہے، وہاں تک آ کر چھوڑ دیتے ہیں احتراماً۔ ہوا ایسا کہ جو ہے وہاں پر ٹھہر کے کچھ دیر جو ہے باتیں کرنے لگے۔ اب ایک دو صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جلدی چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹھہرے ہوئے، جلدی نہیں سے گزر جانا ہے یہاں سے، جلدی قدم جو ہے آگے بڑھا۔ اب ہمیں آدھا اس لیے کو رک جاؤ، وہی رک جاؤ، آؤ ادھر۔ کہا کہ یہ میری بیویاں ہیں، یہ میری بیویاں ہیں جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان جو ہے جسم کے اندر خون جیسا دوڑتا ہے، خون جیسے دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے۔ تمہارے ذہن میں کچھ ڈال دے گا کہ جو ہے اللہ کے رسول بھی کسی عورتوں سے باتیں کر رہے تھے رات میں گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر، یہ میں نہیں چاہتا۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، ہاں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے رسول آپ کے تعلق سے ہم ایسے سوچیں گے؟ کہ نہیں، ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان جو ہے ایسے ہی گردش کرتا ہے انسان کے جسم میں، ایسے خون گردش کرتا ہے۔